کہ جب کینسینو کا ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے ٹرائل پہ جا کے اپنی ویکسینیشن اپنی اور اپنی بیگم صاحبہ کی کروائی تھی تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ ایون ٹرائل میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب پورے پاکستانیوں کو، ہمارے علماء اکرام بھی، ہمارے ٹیچرز بھی، ہماری سول سوسائٹی بھی سب سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے اب بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو معمول کے مطابق لانا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنے سکولوں کو، اپنے کالجز کو، ہر چیز کو صحیح چلانا ہے تو اس کے لیے ویکسینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اصغر سعدی صاحب نے کووڈ-19 میں جب مینٹل ہیلتھ لائن سروس بھی یہاں پر قائم کی گئی، فنڈ ریزنگ بھی پرائم منسٹر فنڈ میں کی گئی، پھر اس کے علاوہ انہوں نے 80 یا 100 میرا خیال 200 بیڈڈ جو ہے کوارنٹین میں بھی وہ فراہم کیا۔ تو ہماری یونیورسٹیز میں بھی اس میں لیڈنگ رول جو ہے ادا کیا ہے۔ تو میں جو ہے یقینی طور پر اپنے تمام تعلیمی اداروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آن لائن پہ تعلیم شروع کر دی، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بھی ان مشکل حالات میں اپنی بزنس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، اور مجھے اس بات پہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے ایون ڈیورنگ کووڈ-19 جو ہے وہ تقریباً 4-5 بلین ڈالر جو ہے وہ بڑی ہے۔ ہمارے بزنس کمیونٹی کی یہ بھی کنٹریبیوشن ہے کہ اب جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بھی ہماری تقریباً 4% جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے۔ لیکن بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے چیلنجز ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن ایک بات پہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم وی پل ٹوگیدر، جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی مشکل کا، کسی بھی چیلنج کا پاکستانی قوم جو ہے وہ مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہم نے ارتھکویک 2005 میں دیکھا، ہم نے 2010 کے فلڈ میں دیکھا کہ جب قوم اکٹھی ہوئی ہے تو ہم ان ڈیزاسٹر سے اوور کم ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں کو نارمل لے کے آئے ہیں۔ اب سوال ویسے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ صرف جی سی میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے، باقی جو خاص طور پہ جامعات ہیں یا پھر دیگر جو کالجز ہیں وہاں پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، ہم تمام یونیورسٹیز کو آج میرا یہاں آنے کا ایک مین مقصد، ایک تو ان کو مبارکباد دینا تھا، خود دیکھنا تھا کہ کتنا، اور آپ دیکھ لیں کہ جو دوسرے ویکسینیشن سینٹر ہیں میں وہاں بھی گیا ہوں، آپ 15-20 منٹ میں پورا آپ کو وی آئی پی ٹریٹ ملتی ہے، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، ویکسینیشن بہت تیزی سے جاری ہے۔ تو اب یہ میسج تمام دوسری یونیورسٹی کو بھی ہے کہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں، تمام جو ہمارے کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلی جو ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے لیکچرز ہیں، ان کو ویکسینیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی ہمیں بہت عزیز ہے، ان کو ویکسینیٹ جو ہے کیا جائے۔ اور پھر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو یہاں کا سٹاف ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ویکسینیٹ ہونے چاہیے، اور یہاں پر یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یہ کام جو ہے شروع کیا ہے۔ جتنی جلدی ہم اپنی پوری قوم میں میکسیمم لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں گے اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے اور اس جو بیماری ہے اس کو روکنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی ہمیں ماسک پہننا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے وہ رکھنی ہے، تو پھر اس ویکسین کا فائدہ؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تھا، بہت سی اسٹیٹس میں انہوں نے ماسک پہ پابندی ختم کر دی، کوئی ماسک پہننے کی ضرورت۔ دیکھیں، یہ ماسک بھی بیماری ہے، جب آپ وہ بار بار سانس لیتے ہیں تو یہ بھی کوئی ہیلتھی سائن نہیں ہے کہ ماسک ہو۔ تو ہماری بھی کوشش ہے کہ جتنی جلدی لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے ایک لمٹ تک، اس کے بعد پھر ماسک کی ضرورت نہیں ہے۔ جن ملکوں نے بھی 50-60% پہ ویکسینیشن کر لیا ہے انہوں نے یہ پابندی جو ہے ماسک کی اٹھا دی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی جب ہم ایک نمبر سرٹن پہنچ جائیں گے تو پھر یہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ سر، جی سی یونیورسٹی نے انیشیٹو لیا ہے ویکسینیشن سینٹر کا، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہ قائم ہے۔ ایز اے چانسلر آپ محکمہ ہیلتھ کو کیا ہدایات کریں گے کہ باقی دیگر یونیورسٹیز وٹ ایور وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، وہ بچے تو آپ کے اپنے ہیں، وہاں پر بھی ویکسینیشن سینٹر جو ہے قائم کیے جائیں؟ بالکل، انشاءاللہ ہماری ریپرزینٹیو یہاں پہ ہیلتھ کی موجود ہیں، یقینی طور پر یہ تمام یونیورسٹیز کو ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔
गवर्नर साहब की जुलाई के बाद एक ट्रेन का हादसा वाकया हुआ है अफसोसनाक। तो हमने देखा है कि जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो किसी हादसा था तो उसको वज़रा के इस्तीफे मांगे जाते थे। तो अब क्या आप कहेंगे कि इस हादसे के बाद क्या होना चाहिए? देखें, ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अंदोनाक वाक़या है, जिसमें बहुत सी जानें चली गई हैं और हमारी दुआएं जो हैं उन शहीदों के साथ हैं जो इस हादसे में शहीद हुए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे और उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील दे। और उसके बाद मैं अपनी जो हमारी सर्विसेज, एमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस है, हाँ हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको भी ट्रिब्यूट पे करता हूँ कि वक्त पे पहुँचे हैं और तमाम लोग जो ज़ख्मी थे उनको उठा के अस्पतालों में लेके गए हैं, तो वो भी क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। तो यहाँ तक इस हादसा का ताल्लुक है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको कैफे करदार तक जो है पहुँचाया जाएगा। और होना भी ये चाहिए कि स्विफ्ट जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें जिम्मेदार ठहरते हैं उनको सजा मिले। ऐसा ये जी हमारा ख्याल ये इस पे वाइस चांसलर साहब हमारे जो है ना जी वो तकरीबन 2000 मुलाजमीन थे हैं जिनकी हमने वैक्सीनेशन जुमा से शुरू की है। आज 5वां दिन है और हमने इनॉग्रेशन नहीं कराई थी गवर्नर साहब के इंतज़ार में। तो आज तक हम ना सिर्फ उनके जो 2000 एम्प्लॉइज़ थे उनका, मुझे कल जो स्टेटिस्टिक्स दी गई कि 95% वैक्सीनेशन रेट है। ये ह्यूज सक्सेस है कि 90 से अबव होना का मतलब है आपने तकरीबन ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव वैक्सीनेशन कर दी है। फिर जब हमें ये इत्मीनान हुआ कि वैक्सीनेशन मुहैया की जा रही हैं तो हमने वैक्सीनेशन सेंटर को ओल्ड रावियंस के लिए, अपने स्टाफ की फैमिली के लिए और कल और आज स्टूडेंट्स के लिए भी खोल दिया। डॉक्टर साहब एक सवाल और कि जैसे फिल्म में ये कहा गया है कि जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं करवाएगा उसकी तनख्वाह रोकी जाएगी। हमने देखा पंजाब में जिस तरीके से सीरियसनेस नहीं है, लोग अभी भी इसके रहे हैं और वैक्सीनेशन लाजमी करने के लिए कोई इस तरह के इकदाम जिससे लोगों में संजीदगी है। और सर अफवाहें बहुत फैल रही हैं, लोग डर रहे हैं कि अगर लगवाएंगे, हालांकि पूरी दुनिया में इकोनॉमी मैं अर्ज करूँ, ये अफवाहें तो हर दौर में फैलती रहेंगी और हम इनको रोक भी नहीं सकते। और मैं अक्सर ये बात, जब मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस वक्त मैं ये कहता था कि ये कंस्पिरेसी थीरीज जो हैं वो ख़ासकर न सिर्फ पाकिस्तान में, मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अपने अंग्रेज़ हैं, जो वाइट पीपल हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो भी कंस्पिरेसी पे बिलीव कर। लेकिन एक बात जो है ऑथेंटिकेटेड है पूरी दुनिया के, देखें जो वैक्सीनेशन के बारे में अगर किसी ने पूछना है तो हमें डॉक्टर्स से पूछना है, कंसल्टेंट से पूछना है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं तो उनमें कोई 0.1% भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। पूरी दुनिया की मेडिकल प्रोफेशन जो है इस बात पे मुत्तफिक है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और वैक्सीनेशन से इसका फैलाव जो है रोकने में बहुत बड़ी मदद जो है। इंशाल्लाह देखें, हम अगर जो नहीं लगवाएगा बिल्कुल यकीनी तौर पर, अगर देखो अगर स्कूल का कोई टीचर है जिसमें लोगों को अफेक्ट कर सकता, वो नहीं लगाएगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी सेक्शन जरूर लें। दूसरी जो पार्टियों में भी एक बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है, वो मिलते रहते हैं। मैंने कहा ये हमें मान लेना चाहिए कि किसी भी वाक़या पर मिनिस्टर का इस्तीफा जब उस अपोजिशन होते हुए मांगना चाहिए, गवर्नमेंट में इसका अमल नहीं करता। बड़ी सियानी बात है।